پاکستان کے بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ قانون کا ہے، بلکہ میں کہتا تھا یہ مسئلہ آئین کا ہے، اور آئین کا اس لیے ہے کہ اس مملکت کی بنیاد دو قومی نظریہ پر ہے، اور دو قومی نظریہ یہ ہے کہ مملکت کی حدود میں اور اس کے بعد ساری دنیا میں بسنے والے مسلمان ان ایمان کے اشتراک کی بنا پر ایک منفرد مختص الگ قوم کے افراد ہیں، اور تمام غیر مسلم دوسری قوم کے فرد ہیں۔ اس لیے ایک مملکت جو اسلامی ہونے کی مدعی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے، اس کی بنیاد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے، کون لوگ اس شک میں آتے ہیں، اور غیر مسلم کسے کہا جاتا ہے۔ اس میں تعامل اور تردد اس بات سے تھا کہ 1953 میں جب یہ ختم نبوت کا یہ مسئلہ سامنے آیا اور منیر کمیٹی نے اس کے حل کے لیے علماء کرام کو تو پوچھا یہی گیا تھا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ منیر کمیٹی کی رپورٹ مطبوعہ شکل میں موجود ہے، اس میں آپ دیکھیے ان تمام علماء کرام سے یہ پوچھا گیا سیدھا سا سوال کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، تاکہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ ڈیفینیشن مسلمان کی سامنے آئے گی تو فیصلہ ہوگا نا کہ اس ڈیفینیشن پہ یہ پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ اور آپ دیکھیے وہ جوابات جو ہیں بیشتر تو ان میں وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ اس سوال کا جواب اور آپ فوراً مانگتے ہیں ہم سے، اس کے لیے تو کچھ مہلت ملنی چاہیے۔ پھر جنہوں نے جواب دیے ہیں ایک کا جواب دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، اور بالآخر اس کمیٹی کو یہ لکھنا پڑا کہ کتنی دقت ہے ہمارے لیے کہ یہی مسئلہ صاف نہیں ہے، اور جو ایک ڈیفینیشن اس مسلمان ہونے کی ہے اس کی روح سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا یہ تھا، اور اس میں تو کیانی اور منیب تھے، اور کیانی تو آپ جانتے ہیں کتنا طنز کا بادشاہ تھا۔ انہوں نے لکھا یہ تھا کہ خود ہمارے لیے یہ دقت آ گئی کہ اگر ہم ان ڈیفینیشن میں سے کسی کے مطابق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو باقی سب علماء کی نگاہ میں کافر ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم ان میں سے کسی ایک ڈیفینیشن کو نہیں مانتے، خود اپنی ڈیفینیشن کے مطابق مسلمان ہوتے ہیں تو سب کی نگاہوں میں کافر ہو جاتے ہیں۔ لہذا خیریت اسی میں ہے کہ اس رپورٹ کو بغیر یہ فیصلہ دیے ہوئے ختم کر دیا جائے، اور انہوں نے کہا السلام علیکم، وہ رپورٹ ختم یوں کر دی گئی۔ لیکن جو مملکت دین کی بنیادوں پہ قائم ہو وہ تو اسے یوں ختم نہیں کر سکتی، اور وہ اس لیے ہے عزیزان من کہ جیسا کہ ذرا آگے چل کر بات ہوگی، ابھی تو نکھر کے یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں۔ دین کی بنیادوں پہ جو مملکت قائم ہوتی ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم کے اندر صرف قومیت ہی کی تفریق کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تمیز کی جائے، اس میں غیر مسلم اہل ذمہ کہلاتے ہیں۔ وہ مملکت ہوتی ہی مشتمل ان افراد پر ہے کہ جو اسلام کے قائل ہو، اس لیے ان دونوں کے حقوق الگ الگ، ان کی ذمہ داریاں الگ الگ، ان کا تشخص الگ، ان کی انفرادیت الگ، ان کو الگ الگ کرنا اس مملکت کا ابتدائی بنیادی تقاضا ہے۔ اس لیے بھی یہ ضروری بات تھی، اور میں اس پہ زور دیتا چلا آ رہا تھا کہ یہ سوال اب مذہب کی سطح پر انفرادی فتووں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ مملکت کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور وہ فیصلہ کرے اس امر کا۔ جب یہ آئین آیا ہے، یہ حالیہ آئین بھی، میں تو ہر آئین کے ضمن میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں، اس حالیہ آئین میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آئین کے اندر ایک باب ہوتا ہے جس میں انٹرپریٹیشن دی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو اصطلاحات یا الفاظ آئینی استعمال کیے گئے ہیں اس آئین میں ان کے صحیح مفہوم کیا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اور تو تمام مفاہیم آپ نے دے دیے، بنیادی مفہوم کے مسلمان کسے کہتے ہیں یہ اس میں پھر نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ بات، اس کے بغیر یہ بات ناتمام ہی نہیں رہتی، یہ ناقص رہتا ہے۔ بہرحال اس میں ایک حلف نامہ شامل کیا گیا، اور آئین میں یہ کہا گیا کہ مملکت کے وزیر اعظم اور صدر کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔
اتنی سی شرط ان کے لیے. اب اس کے لیے جو حلف نامہ ان دونوں کے لیے تجویز ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا کہ میں اس امر کا حلف اٹھاتا ہوں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور حضور کے بعد کوئی پیغمبر نبی کوئی آ نہیں سکتا. اس حلف نامے میں یہ چیز آئی تو بہرحال اس سے بلا واسطہ نہیں بال واسطہ یہ ہو گیا کہ ان کے آئین کی روح سے مسلمان کسے کہتے ہیں. میں نے پھر اس پہ زور دیا کہ یہ حلف نامے میں ہی یہ بات نہیں ہونی چاہیے, آپ کے آئین کے اندر یہ ڈیفینیشن داخل ہونی چاہیے. اور یہ حلف نہیں بلکہ یہ تو جزو ایمان چیز ہے. یہ اعتراف اور اعلان اور اظہار کسی کے ایمان کا ہونا چاہیے مسلمان ہونے کے لیے. یہ مسئلہ تھا جو چلا آ رہا تھا. وہ بعض اوقات طوفان بھی کشتی کو ساحل پہ پھینک دیا کرتا ہے. وہ معلوم نہیں کہ یہ طوفان جو اٹھا ربوہ اسٹیشن کا اس کے پیچھے محرکات کیا تھے, لیکن بہرحال جو کچھ بھی تھا اس سے یہ کشتی ساحل تک آ گئی. یہ فیصلہ آپ کی مجلس قانون ساز نے متفقہ طور پہ کر دیا. للہ الحمد. اس سے آپ سوچئے عزیزان من, ویسے تو یہ ہر مسلمان کے لیے بڑی ہی مسرتوں کا خوشگواریوں کا دن ہے, لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ میرے جیسا ایک شخص بچپن سے جو اس تحفظ ناموس رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی کا ایک مشن ایمان کا جز بنائے چلا آ رہا تھا, اور جو یہ کہتا تھا کہ یہ مسئلہ نہ میرے مضمون کا ہے نہ کسی عالم یا مولوی کے فتوے کا ہے. مملکت جب اسلامی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو یہ مملکت کے طے کرنے کا مسئلہ ہے, یہ آئینی مسئلہ ہے, یہ قانونی مسئلہ ہے, یہ انفرادی نہیں ہے. للہ الحمد کہ وہ چیز آج اس مملکت میں آئینی روح سے طے ہو گئی, اور آئین نے اس ڈیفینیشن کو تسلیم کر دیا کہ جو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ انبیاء کرام کی آخری کڑی نہیں مانتا, اور جو شخص حضور کے بعد کسی نوعیت سے کسی مفہوم کے اعتبار سے بھی نہایت اچھے الفاظ ہیں دعویٰ نبوت کرتا ہے, یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو اسے ایسے شخص کو نبی مانتا ہے یا دینی مذہبی مصلح یا ریفارمر مانتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اس ڈیفینیشن کی روح سے انہوں نے قادیانی احمدی اور لاہوری احمدی دونوں کو غیر مسلم اقلیتوں کی فہرست کے اندر شامل کر دیا ہے. عزیزان من, آپ سوچئے میرے جیسے شخص کے لیے اس سے زیادہ مبارک دن, اس سے زیادہ خوشیوں کا دن کیا ہو سکتا ہے. یہ دن ہے میرے لیے بارگاہ خداوندی میں ہزار ہاتھ سجدہ تشکر کا. یہ دن ہے میرے لیے بحضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت اور تہنیت کے پھول پیش کرنے کا. یہ دن ہے میرے لیے آپ احباب کے لیے, تمام ملت اسلامیہ کے لیے خود اسلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کا. آپ کو مبارکباد. بڑا اہم فیصلہ ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں کسی سلطنت نے یہ فیصلہ اپنے ہاں کے آئین اور قانون میں آج تک نہیں رکھا تھا. مسلمانوں کی سلطنتوں میں بھی یہ فیصلہ جو تھا یہ علماء کرام فتوے کی روح سے فیصلہ کیا کرتے تھے. مملکت قانون یہ بناتی تھی کہ جن کو یہ فتوے کی روح سے کافر قرار دے دیں وہ مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے. تو یہ قتل کی سزا کے لیے تو سلطنت اپنے ہاں ایک قانون بناتی تھی, لیکن یہ فیصلہ کہ فلاں شخص دائرہ اسلام میں داخل ہے یا باہر نکل گیا اور مرتد ہو گیا, اس کا فیصلہ اس تمام دوران میں آپ کی تاریخ کے اس کا فیصلہ جو تھا یہ مذہبی پیشوائیت کرتی تھی, علماء کرتے تھے, زیادہ سے زیادہ شیخ الاسلام کیا کرتے تھے. مملکت یہ فیصلہ نہیں کرتی تھی. ان کے فیصلے کا جو ایک قانونی نتیجہ تھا وہ فیصلہ جو تھا وہ مملکت کیا کرتی تھی. یہ ہماری تاریخ میں صدر اول خلافت راشدہ اس میں تو ان کے
آئین میں کیا، ان کے تو ایمان میں